ناظرین، پروگرام جیون کی باتیں لے کر آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ سب کو سلام کہتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ ان پروگراموں سے آپ کے دلوں کو تسلی، خوشی اور برکت ملتی ہے۔ اگر آپ ان پروگراموں کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں یا کوئی اور سوال ہے جو آپ کے ذہن میں ابھرتا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی فزیکل بیماری ہے جس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ دعا کرائیں، تو آپ دیے گئے نمبر پر فون کر سکتے ہیں۔ ہم پربھو یسوع کے نام میں آپ کے لیے دعا کریں گے اور ایسا کرنے سے ہمیں بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ ہم ان پروگراموں میں آج کل دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح خدا نے عام انسانوں میں سے کچھ ایسے لوگوں کو چنا جن کو ہم بائبل کے ہیروز بھی کہتے ہیں، اور ان میں سے ایک ہیں ابراہیم، جن کو اس دنیا کے 3 بڑے مذاہب، خاص کر اسلام اور کرسچینٹی اور یہودیت، جوڈائزم، بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور کرسچینٹی میں ابراہیم کو کہا جاتا ہے فادر آف آل بلیورز، فادر آف فیتھ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان میں ایک خاص بات یہ پائی جاتی تھی کہ وہ بہت وشواس رکھنے والے انسان ہوئے۔ جب وہ اپنے ملک میں رہتے تھے تو یہاں پر کسدیوں کے اور میں سے خدا نے ان کو بلایا تھا۔ خدا نے ان کو ایک بلاہٹ دی تھی کہ تو چھوڑ اپنے ناطے داروں کو، اپنے گھر کو، اپنی جگہ کو، اور اس جگہ کو جا جو میں تجھے دکھانے والا ہوں۔ اب ابراہیم جانتا نہیں تھا کہ کدھر کو لے کے جائے گا خدا اس کو، لیکن وہ اس کا حکم مان کر نکل پڑا۔ یہاں پر لکھے خداوند نے اس سے کہا، پیدائش کی کتاب اس کے 12 باب میں، کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ میں سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تجھے برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں میں انہیں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کریں اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ اب یہ ایک بہت بڑا وعدہ جو ہے خداوند نے ابراہیم سے کیا جب اس نے اس کو بلایا اور کہا کہ میں تجھے ایک بہت بڑی قوم بناؤں گا، میں تیرے وسیلہ سے قبیلوں کا مطلب ہوتا ہے پیپل گروپس کو، نیشنز کو، میں تجھے برکت دوں گا۔ اور ابراہیم نے، ہم دیکھتے ہیں بائبل کی کتاب میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کی ساری ہسٹری کو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نکلا خدا کی بات کو سن کر، اور وہ کسدیوں کی اور سے نکلتا ہے اور پھر حران یعنی میسوپوٹامیہ میں آ کر وہاں پر وہ سکونت کرتا ہے، اور خدا اپنے آپ کو اس پر ظاہر کرتا رہتا ہے۔ خدا اس سے بات کرتا ہے جیسا انسان سے بات کرتا ہے، اور اس سے میں سوچتا ہوں کہ اس کی بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کیونکہ ایک الوہیت، ایک خدائیت، ایک خدا کی ہستی جو ہے وہ اس سے ڈائریکٹلی بات کر کے اس کو بلاتی ہے۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ خدا نے اس کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ بہت بڑا وعدہ ہے، اور اس وعدے کو اس نے پھر کئی بار ریپیٹ کیا، اور ایک دفعہ اس کو وہ لے گیا باہر اور اس کو دکھایا اس نے سمندر کے کنارے کی ریت کو، اور کہا کہ ابراہیم اگر تو ان سمندر کے کنارے کی ریت کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی۔ یعنی وعدہ یہ تھا کہ تیرے وسیلہ سے بہت بڑی قوم پیدا کروں گا جس کا کوئی شمار بھی نہ کر سکے گا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ خداوند نے اس کو یہی بات کی تصدیق کرنے کے لیے، اسی بات کو کنفرم کرنے کے لیے کہ میرا وعدہ تیرے لیے سچا ہے، کہا کہ آ باہر۔ اور جب رات کے وقت اس نے اس کو اوپر نگاہ کرنے کو کہا تو کہا کہ اگر تو آسمان کے تاروں کو گن سکے، اگر کوئی ان ستاروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی۔ اب یہ دونوں اگزامپلز یا استعارے استعمال ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بے شمار نسل کا وعدہ خدا نے ابراہیم سے کیا، لیکن اس کے بیچ میں ایک بڑا مسئلہ تھا، اور مسئلہ یہ تھا کہ ابراہیم کوئی 75 برس کا تھا، اور اس کی جو بیوی ساری تھی وہ بانجھ تھی، وہ بیرن تھی، اس کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی،
اور خدا کا اتنا بڑا وعدہ کہ تیرے وسیلہ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے۔ جب وہ یہ سب کچھ سنتا ہے تو آف کورس اپنے دل میں پریشان بھی ہوتا ہے، سوچتا بھی ہوگا کہ کیسے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، میرے تو اولاد ہی نہیں ہے۔ اور پھر کئی دفعہ وہ اس بات میں اسٹرگل کرتا ہے، آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھیں جو ہیں اپنے خدا پر لگائے رکھتا ہے، کیونکہ وہ مانتا ہے کہ جو خدا ہمیں بلاتا ہے وہ سچا ہے، اور وہی وہ اپنے وعدے اور اپنے کلام کو پورے کرنے والا خدا ہے۔ یہ بڑی تسلی کی بات ہوتی ہے جب ہم خدا کا کلام جو ہے وہ سن لیتے ہیں، خدا کی اس کی شخصیت کو، خدا کی ہستی کو جب ہم قبول کر لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں ایمان کی آنکھوں سے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، خدا جو کہتا ہے وہ اپنے قول کو پورا کرنے پر قادر بھی ہے، تو پھر کچھ ہمارا حوصلہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور خاص کر جب بار بار خداوند اپنے آپ کو ظاہر کر کے اس کو یاد کرائے کہ جو میں نے کہا ہے وہ پورا ہوگا، تیرا کام صرف یہ ہے کہ اندیکھی چیز پر بھی تو ایمان لے کے آ۔ اور جب آپ ایسے بلائنڈ فیتھ یعنی خداوند کے ساتھ چلتے وقت سب کچھ ریشنلائز نہیں کر سکتے ہیں، ریزن آؤٹ نہیں کر سکتے، منطق سے سمجھ نہیں سکتے، پھر بھی آپ آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو خدا اس بات کو آنر کرتا ہے، خدا اس بات میں حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ لیکن یہ میں نہیں کہوں گا کہ رستہ جو ہے وہ بالکل پھر سموتھ ہو جاتا ہے، چیزیں ایک دم صاف ہو جاتی ہیں، نہیں، کبھی کبھی بہت سے ٹیسٹ ہیں، بہت سے امتحانات ہیں جن میں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اس نے اپنے ایمان کا جو دامن تھا اس کو چھوڑا نہیں۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ایمان ہم بھی رکھیں تو ہمیں بھی خدا کے اس وچن کو جو وہ ہمیں دیتا ہے قبول کرنے اور اس پر ماننے کی ضرورت ہے، اس کو ماننے کی ضرورت ہے، اس پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کیسے ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا خدا کے مسیح کے کلام کا، اور خدا کا وچن جو آج ہمیں مل چکا ہے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے بائبل مقدس کی صورت میں ہمیں یہ باتیں، خدا کے منہ کی باتیں جو ہے وہ الہامی کتاب کی صورت میں ہمیں دے دی ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں، اردو میں پڑھنا چاہیں، پنجابی میں پڑھنا چاہیں، ہندی میں، انگریزی میں، لیٹن میں، جو کوئی بھی زبان ہماری ہے، ہم اس میں خدا کا وچن پڑھ کر اس کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں بھی اس کا ریویلیشن جو ہے وہ مل سکتا ہے، کیونکہ خدا نے اپنے لوگوں کے وسیلہ سے اپنی یہ منہ کی باتیں، اپنے ذہن کی باتیں ہمارے لیے اس میں قلم بند کرتی ہیں، اور یہ ایک گائیڈ، ایک ہینڈ بک کی طرح آج ہم سب کے لیے موجود ہے، اور ہم اس میں کھول کر اس کو پڑھیں تو جب ہمیں ہماری زندگی کے بارے میں ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اور پھر وشواس کر کے ایمان کے ساتھ ہم اس میں آگے قدم بڑھا سکتے ہیں۔ تو ابراہیم، چونکہ خدا بار بار اپنے آپ کو اس کو رویا میں نظر آ کر یا اپنے آپ کو ریویل کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بات کر کے اس کو یاد دلاتا تھا کہ یاد رکھ، میں نے تجھے بلایا ہے، تو نے میری فرمانبرداری کی ہے، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ لیکن جب بچہ پیدا نہیں ہوتا تو پھر مشکل ہوتی ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ بہت تابع دلی کے ساتھ، تابع فرمانی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی آنکھیں جو ہیں کچھ اور میسج دیتی ہیں، کیونکہ اولاد نظر نہیں آ رہی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی کبھی کوشش کرتے ہیں کہ جو خدا نے کہا ہے اس کو اپنے طریقے سے ہم پورا کریں۔ And that's what they did۔ سارہ نے اس کو کہا، آئے میرے آقا، آئے میرے خاوند، دیکھ ہم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں دن بدن، ہماری طاقت گھٹتی جا رہی ہے، کیوں نہ تو ہماری لونڈی ہاجرہ کو لے لے اور اس کے وسیلہ سے ہمارے لیے اولاد پیدا ہو۔ اور ابراہیم بھی سارہ کی بات میں آ گیا، اور سارہ نے جو کہا تھا اس کے مطابق اس نے ہاجرہ کے ساتھ صحبت کی، اور ان سے اولاد ہوئی، اسماعیل پیدا ہوا۔ لیکن یہ خدا کا
وعدے کا فرزند نہیں تھا۔ خدا نے جب دیکھا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، خدا دیکھیں ہمیں کبھی کبھی وہ سب کچھ کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے یا ہونے دیتا ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری اپنی شاید نافرمانی کی وجہ سے یا بے صبری کی وجہ سے خدا ہمیں روبوٹ کی طرح یعنی کمپیوٹر کی طرح کنٹرول نہیں کرتا۔ وہ ہمیں ہماری حالت میں ہمارے اپنے فیصلے کرنے کے لیے کبھی کبھی چھوڑتا ہے۔ اور یہاں پر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہاجرہ کے وسیلہ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسماعیل، خدا نے کہا کہ یہ وعدہ کا فرزند نہیں ہے، لیکن میں اس کو برکت دوں گا، اس سے بھی ایک بڑی قوم پیدا ہوگی۔ اور پھر خدا نے اپنے وعدے کو بھولا نہیں۔ خدا اپنے وعدوں میں تاخیر نہیں کرتا جیسے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ ہمارے حساب سے دیر ہو رہی ہے، لیکن خدا کے حساب سے وہ سب کچھ اسی وقت ہونا ہے جب اس کا وقت ٹھہرایا گیا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ عین وقت پر سارہ کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے، ابراہیم کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ بس اب اگلے سال بچہ ہونے کو ہے۔ ساری اس کا نام تو پہلے وہ ہنس پڑی اس بات کو سن کر کہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اب بوڑھی ہو گئی بہت زیادہ۔ تو خدا نے کہا ہنسی تو؟ کہتی کہ نہیں میں ہنسی نہیں، مکر گئی وہ اس بات سے۔ خدا نے کہا کہ جو خدا کا وچن ہے وہ پورا ہوگا۔ اور پھر عین وقت پر اسحاق، جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا تھا، ابراہیم کے وسیلہ سے پورا ہوتا ہے وہ وعدہ، اور اسحاق پیدا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں the son of the promise، جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا، وعدہ کا فرزند۔ اور ان کے گھر میں خوشی آئی، اور ان کے دل میں، ان کے وشواس میں مضبوطی آئی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ خدا نے جو وعدہ 24-25 سال پہلے ہم سے کیا تھا وہ آج اس نے پورا کر کے دکھا دیا۔ اور کتنا ویٹ ہے اتنے سال انتظار کرنا، لیکن ہم اس میں سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلدی جلدی ہمارے پاس سب کچھ ہو جائے، ہمارے لیے سب کچھ ہو جائے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہو، لیکن خدا کبھی کبھی ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہم صبر سیکھیں، ہم تاخیر کریں، تاکہ ہمارا جو کیریکٹر ہے وہ بلڈ اپ ہو، ہماری جو پختگی ہے وہ بڑھتی جائے، ہم میچورٹی حاصل کرتے جائیں۔ اور ایمان میں بھی کبھی کبھی انتظار کرنا جو ہے مشکل ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ ہے کہ جس طرح ابراہیم کے لیے خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا، خدا آج بھی اپنے وعدوں کا سچا پرمیشور ہے، سچا خدا ہے۔ وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، نہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ جو وہ کہتا ہے وہ پورا کرنے کی قوت اور طاقت بھی رکھتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اور جب یہ سب کچھ ہوا تو ان کے گھر میں خوشی آ گئی، کیونکہ اب خدا نے اپنا وعدہ جو دیا تھا کہ اس کے وسیلہ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے، اب ان کو نظر آ گیا کہ واقعی خدا نے کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ لیکن that's not it۔ ایمان کے بڑھنے میں جو خدا کو ایمان کے وسیلہ سے پسند آنا ہے، ابھی اور بھی کچھ امتحانات ہیں۔ ہمیشہ ابراہیم کا فیتھ جو ہے ایسے اسٹرانگ فیتھ نہیں تھا، کمزور فیتھ تھا، ایمان میں اتنی مضبوطی نہیں تھی، لیکن تجربے کے ساتھ ساتھ آتی گئی۔ ایک دفعہ ابراہیم نے بھی جھوٹ بول دیا جب اس کو ابھی ملک بادشاہ نے دیکھا اور اس کی بیوی کو لینا چاہا، تو اس نے کہا کہ میری بیوی نہیں، میری بہن ہے، وہ چاہتا تھا کہ ان کی جان بچ جائے۔ پھر ایک اور بڑا امتحان آیا جب خدا نے اسی فرزند کو جو ان کو وعدے کا فرزند دیا تھا، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو لے کر موریہ کے پہاڑ پر لے آ اور وہاں پر اس کو میرے لیے قربان کر دے۔ شش و پنج میں پڑ گئے انسان۔ ابراہیم جو کہنے لگا کہ خداوند نے مجھے وعدے کا فرزند دیا، خداوند نے کہا کہ میرے وسیلہ سے قومیں پیدا ہوں گی، خداوند ہماری نسل کو بہت بڑھائے گا، بہت سرفراز کرے گا، بہت برکت دے گا، آسمان کے ستارے اور پھر سمندر کے کنارے کی ریت سے زیادہ نسل ہوگی، اور وہ یہ بیٹا جو مجھے اس نے دیا اب مجھے کہتا ہے کہ میں اس کو قربان کر دوں۔ انسان ہوتے ہوئے میں سوچتا ہوں کہ وہ ہل گیا ہوگا، ٹوٹلی شیکن۔ لیکن یہی بات جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جس میں بائبل میں اور دوسرے جو لکھنے والے ہیں، بائبل کے خطوط اور لیٹرز لکھنے والے لائک پال اور یعقوب،
انہوں نے اس بات کو سراہا کہ چونکہ ابراہیم خدا کے کلام پر ایمان لایا تو یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. He was reckoned righteous because of his faith in the words of God. جو کچھ خدا نے کہا وہ اس کو وشواس کے ہاتھوں قبول کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی سچ ہے. خداوند اگر تو نے بیٹا دیا اور اب تو چاہتا ہے کہ میں اس بیٹے کو قربان کروں تو ٹھیک ہے، میں اس کو قربان کر دوں گا، کیونکہ تیرا کام ہے کہ تو کیسے اپنے وعدہ کو پورا کرے گا کہ میرے وسیلہ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے. اب اسحاق اور ابراہیم اور اس کے نوکر جا رہے ہیں قربانی کے لیے پہاڑ پر، موریہ کے پہاڑ پر. اسحاق پوچھتا ہے باپ قربانی کے لیے لکڑیاں ہیں، چھری ہے، لیکن جانور کہاں ہے؟ تو خداوند نے ابراہیم نے کہا اس کو بیٹا خدا اپنے لیے خود مہیا کرے گا. جب وہ پہنچ کے اس جگہ پر جہاں پر قربانی ہونی تھی، اس نوکر نے ان کے لیے لکڑیاں بنا دیں، قربان گاہ تیار کر دی. لکڑیاں جب لگا دیں تو اس نے اپنے بیٹے کو وہاں پر ڈال دیا تاکہ وہ خدا کے لیے اس کو قربان کرے. نوکر کو بھیج دیا اور جب اپنی چھری اس نے نکال کر اس بچے کو ذبح کرنا چاہا تو آسمان پر سے ایک فرشتہ نے اس کے ہاتھ کو روکا اور اس کو آواز آئی کہ بس اپنا ہاتھ یہیں روک لے، کیونکہ خداوند نے دیکھ لیا ہے، تجھے پرکھ لیا ہے کہ تو اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہیں کر رہا خدا کے کلام کی خاطر. بیوٹیفل ایگزامپل آف فیتھ. خدا نے کہا کہ پیچھے نہ ڈال. وہاں ایک مینڈا تھا، اس مینڈے کو لیا اور قربانی کے طور پر ذبح کر دیا. اور چونکہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. وہ راست باز، the father of righteous, father of all believers، چونکہ اس نے یہاں تک بھی دریغ نہ کیا اور اس نے کہا کہ خدا نے کہا ہے، اس نے بیٹا دیا، بیٹا لے لے، اپنے وسیلہ سے وہ اس وعدے کو پورا کرے گا کہ قوموں کے جتھے میرے وسیلہ سے پیدا ہوں گے. ابراہیم خداوند پر ایمان لاتا ہے، اپنے کاموں پر نہیں بھروسہ کرتا. ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ خدا کی نظر میں قبول گنے جائیں تو ہمیں بھی اپنے کاموں پر تکیہ کرنے کی، بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے کاموں کے بارے میں پتہ کیا کہا گیا بائبل میں لکھا ہے کہ ہماری جو راست بازی ہے، ہماری نیکیاں جو ہیں وہ گندی دھجیوں کی مانند ہیں، چیتڑوں کے مانند، ایسے کپڑے جو ناپاک ہوتے ہیں. یہ ہمارے راست بازی کے کام. لیکن جب ہم وشواس لاتے ہیں خدا کے کام پر، پربھو یسوع مسیح کی صلیبی موت پر، اس کے آنے کے وسیلہ سے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، اس کام کو ہم قبول کرتے ہیں تو ہم بھی ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں. ہم بھی اس قربانی کے وسیلہ سے معاف ہو سکتے ہیں. ہمارے بھی پاپ، ہمارے بھی گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں اور ہم بھی راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، جس طرح ابراہیم خدا کی نظر میں راست باز ٹھہرایا گیا. آپ خدا کی راست بازی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ پربھو یسوع مسیح نے ہمارے گناہ اپنے بدن پر لے لیے تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر جائیں اور راست بازی کے اعتبار سے زندہ رہیں، اور اسی کے مار کھانے سے ہمیں شفا ملی. خداوند ہمیں بھی پربھو یسوع مسیح کی راست بازی کو اپنے اوپر لینے کی توفیق عطا کرے تاکہ ہم بھی خدا کی نظر میں راست باز گنے جائیں، اپنے کاموں کی وسیلہ سے نہیں بلکہ پربھو یسوع مسیح کے کام پر وشواس لانے کے وسیلہ سے. God bless you.
شان والیا بری جائے تیرے نام شان والیا بری جائے یسو 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 جپتے جائے تیرے نام شان والیا بری جائے تیرا رتبہ سب والا کہندے جائے یسو 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 جپتے جائے